بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج ہمارا سبق نمبر 4 ہے۔ سورہ فاتحہ ہم اس کی تفسیر کو بیان کر رہے تھے۔ 4 نمبر آیت کے اندر اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہر مسلمان ایمان والا شخص جب نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نہایت ہی اہم گفتگو ہوگی آج ہماری، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور بالخصوص باقی جو باطل مذاہب ہیں ان کی طرف سے لگنے والے اعتراضات اور ان کے جوابات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے نہایت ہی آسان انداز میں ہم یہ جو بحث ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات جاننی ہے کہ عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں۔ اس میں سب سے پہلے علامہ جوہری فرماتے ہیں کہ عبادت کا جو معنی ہے وہ ہے اطاعت، فرما برداری کرنا، اور اس کے علاوہ علامہ ابن منظور افریقی انہوں نے لکھا کہ لغت میں عبادت کا معنی نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اطاعت کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ علامہ میر سید شریف آپ کیا فرماتے نفس کی خواہش کے خلاف اپنے رب کی تعظیم کے لیے مکلف کا کوئی کام کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں کہ عہد کو پورا کرنا مطلب وعدہ کو پورا کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، جو مل جائے اس پر راضی ہو جانا اور جو نہ ملے اس پر صبر کرنا، یہ تعریفیں جو ہیں علماء نے، فقہاء، محدثین، مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر جو ہیں وہ کی ہیں۔ اب اس کے علاوہ علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ عاجزی کی جو انتہا ہے اس کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے، کہ عجز کا جو بڑا بلند مقام ہے اس کا نام عبادت ہے۔ تفسیر بیضاوی والوں نے بھی تقریباً اسی کی مثل لکھا کہ عجز، سادگی، عاجزی کی جو انتہا ہے اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ مفسرین نے اپنی اپنی کتب کے اندر عبادت کا جو معنی ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن اس پر اگرچہ تمام مفسرین کی رائے یہ ہے کہ عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ عبادت کرنا، یا عجز کا جو بہت بڑا مقام ہے اس مقام کی انتہا جو ہے، اس انتہا تک پہنچنا، عجز کی انتہا تک پہنچنے کا نام عبادت ہے۔ لیکن یہاں پہ استاد صاحب فرماتے تھے کہ کسی کے سامنے عاجزی کرنا، یہ اس میں تھوڑی سی ہم بحث کریں گے کہ کیا اس سے عبادت بنے گی یا نہیں، کہ عاجزی کی انتہا ہو کیا وہ عبادت بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اس میں پہلی بات یہ سمجھیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں عروہ بن مسعود ثقفی آیا۔ اب اس نے آ کر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ادب، تعظیم، انتہا درجے کی تعظیم جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سرکار کی اتنی تعظیم فرماتے کہ اگر سرکار تھوک مبارک فرماتے تو اصحاب رسول اس تھوک کو اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے، اگر سرکار کھنکارتے مطلب بلغم مبارک بار نکالتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ان کو کیا کرتے، اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے کے اوپر مل لیا کرتے تھے۔ اور سرکار جب وضو فرماتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو تھے وہ وضو کا جو بقیہ پانی ہوتا جو نیچے گرتا ان کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے، تبرک سمجھ کر کیا کرتے، ان کو اپنے جسموں پہ ملا کرتے تھے۔ پانی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا نیچے نہیں گرنے دیا کرتے تھے۔ تھوک جو سرکار پھینکتے اصحاب نیچے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس لعاب شریف، لعاب مبارک اپنے ہاتھوں پہ لے لیا کرتے تھے۔
اب یہ ادب کی انتہا ہے، بہت زیادہ ادب ہے۔ استاد صاحب یہاں پہ فرماتے تھے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب اصحاب رسول کو کوئی کام کہتے تو صحابہ دوڑ پڑتے، اتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے، اور اگر سرکار کوئی گفتگو فرماتے تو اصحاب رسول نہایت ہی توجہ، عجز، انکساری اور نہایت ہی ادب، تعظیم کی خاطر، تعظیم کے لحاظ سے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنتے، آپ کے کلام کو سنتے، اور علماء نے لکھا کہ ایسے بیٹھ جاتے کہ جس طرح پرندہ انسان کے سر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنا سر نہیں ہلاتا کہ کہیں پرندہ اڑ نہ جائے۔ علماء کہتے ہیں اسی طرح اصحاب رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر بیٹھتے۔ تو اگر تعظیم اور عجز کی انتہا عبادت ہوتا تو کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے جو ادب کیا اور ادب کی انتہا تک پہنچے تو کیا یہ عبادت بنا؟ ہرگز یہ عبادت نہیں بنا۔ حضور کے جو صحابہ تھے وہ عبادت تو رب کی کیا کرتے تھے، تعظیم توقیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے تھے، تو پھر یہ معنی کہاں جائے گا کہ عجز کی انتہا تعظیم و توقیر کے لحاظ سے یہ عبادت کہلاتا ہے؟ تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان تھے وہ اتنا ادب کر کے معاذ اللہ کیا سرکار کی عبادت کر رہے تھے؟ پھر ایک طرف ہے سجدہ کرنا اور دوسری طرف کیا ہے؟ تھوک کو چاٹنا، تھوک کو اپنے جسم پہ مال لینا، سرکار کے تھوک کو اپنے چہرے کے اوپر مال لینا۔ تو پھر بتائیے عجز کس چیز کے اندر ہوگا؟ کیا سجدے میں زیادہ عجز ہے یا کسی کے تھوک کو جو ہے اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے کے اوپر مال لینا، اس میں زیادہ عجز ہے؟ ظاہری بات ہے عجز بہت زیادہ اس میں ہے کہ بندہ کسی کا تھوک لے کے اپنے چہرے کے اوپر مالے، یہ تو عجز کی انتہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا عجز ہوگا کہ تھوک ہے وہ اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے چہروں کے اوپر مار رہے ہیں، اپنے جسموں کے اوپر مار رہے ہیں، اپنے سینوں کے اوپر مار رہے ہیں، اپنے مبارک ہاتھوں کے اوپر مار رہے ہیں، لیکن یہ عبادت نہیں بنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ اب عبادت کے لحاظ سے اگر یہ معنی پایا جاتا کہ عجز کی انتہا اسی کا نام عبادت ہے، تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو بندہ نماز کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، پھر قیام کے بعد پھر رکوع کرے گا، رکوع کے بعد پھر کیا کرے گا؟ سجدہ کرے گا۔ اب قیام کے اندر اگرچہ عجز ہے، انکساری ہے، سادگی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رکوع کرنا ہے۔ تو بنسبت رکوع کے قیام سے بڑھ کر رکوع کے اندر عجز رکھا ہے۔ پھر جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو بنسبت رکوع کے سجدے میں زیادہ عاجزی پائی جائے گی۔ اگر یہ معنی لیا جائے کہ عجز کی انتہا ہی عبادت ہے تو پھر نماز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سجدے میں سب سے زیادہ عجز پایا جا رہا ہے، سجدے میں سب سے زیادہ سادگی پائی جا رہی ہے۔ تو کیا مطلب بنا کہ سجدہ عبادت ہے، پھر رکوع اور قیام کہاں جائیں گے؟ حالانکہ نماز کا ہر رکن عبادت ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے۔ پھر اگر یہ معنی لیا جائے کہ عجز کی انتہا ہی عبادت ہے تو پھر تو سجدہ عبادت بنے گا، باقی رکوع کہاں جائے گا؟ قیام کہاں جائے گا؟ تو پتہ چلا کہ تعظیم اور چیز ہوتی ہے، عبادت اور چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ معنی لینا کہ سادگی اور عجز کی انتہا ہی عبادت ہے تو پھر تو یہ مطلب بنے گا کہ نماز کے لحاظ سے سجدہ عبادت بنے گا، اور پھر عجز کے لحاظ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو پھر معاذ اللہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ سرکار کی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ عبادت وہ رب کی کرتے تھے، ادھر تو وہ سرکار کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے عبادت کس چیز کا نام ہے؟ تو عبادت نام ہے کس کا؟ کسی کو واجب بذات مان کر، مستقل مان کر، غیر محتاج مان کر اس کے ادب کرنے کا نام عبادت کہلاتا ہے۔ بندہ کسی کو واجب بذات بھی سمجھے، مستقل بھی سمجھے، غیر محتاج بھی سمجھے، اس کے ادب کا جو نام ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ اگر کسی کی اطاعت ہم نے کی، کسی کا ادب کیا، کسی کی تعظیم کی، لیکن اس کو ہم نے
غیر محتاج نہیں سمجھا، کسی کا محتاج سمجھا، تو اگرچہ ہم تعظیم کی انتہا تک ہی کیوں نہ پہنچے، وہ عبادت نہیں بنے گا، تعظیم ہی بنے گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تعظیم کرنا، یا اولیاء کاملین کا جو ہے نا در کا ادب کرنا، تعظیم کرنا، ان شخصیات کی تعظیم کرنا، کیا یہ عبادت بنے گا؟ نہیں عبادت بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اولیاء کرام ہو یا انبیاء کرام علیہم السلام ہو، وہ اللہ کے محتاج ہیں، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ وہ رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو جب وہ غیر محتاج نہیں، محتاج ہیں، تو چاہے ادب کی انتہا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ عبادت نہیں بنے گا۔ کیا وہ مستقل بذات ہیں؟ حالانکہ وہ مستقل بذات بھی نہیں ہیں۔ کیا وہ واجب بذات ہیں؟ حالانکہ وہ واجب بذات بھی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا، کسی کا ادب کرنا، کسی کی تعظیم کرنا اور تعظیم کی انتہا تک پہنچ جانا، اس میں یہ تین بنیادی جو اصول ہیں وہ دیکھے جائیں گے کہ کیا ہم جس کی تعظیم کی انتہا جس کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں، کیا وہ غیر محتاج ہے، کیا وہ واجب بذات ہے، کیا وہ مستقل ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر عبادت نہیں بنے گا۔ تو اہل سنت و جماعت پر بہت بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اولیاء کاملین ہوں، اللہ کے انبیاء ہوں، کہ جب بھی ان کی تعظیم، ان کی توقیر کی جاتی ہے تو ہم پر شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں کہ سنی معاذ اللہ دیکھیں نا کیا کریں، یہ کسی اور کی معاذ اللہ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ عبادت اللہ کی ہی ہے۔ ہماری جماعت کا کوئی بندہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، جس کو کلمہ بھی شاید سیدھا نہ آتا ہو، جس کو نماز پڑھنی بھی سیدھی نہ آتی ہو، بازار میں آم یا سیب کی ریڑھی لگانے والا شخص ہو، اگر اس سے بھی پوچھا جائے یار بتا، تو جو سارا دن کاروبار کرتا ہے، نماز تجھے پتہ نہیں آتی ہے یا نہیں آتی، بس یہ بتا دے عبادت کے جو لائق ہے وہ ذات کون سی ہے، تو وہ عام سا جو بندہ ریڑھی چلانے والا ہوگا، وہ آم بیچنے والا، سیب بیچنے والا جو ہوگا، وہ بھی یہی کہے گا کہ یارو عبادت ہے تو فقط اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نماز کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، بندے نے اکیلی نماز پڑھ دی ہے، زید ہے، عمر ہے، اس نے اکیلی نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ بندہ نماز پڑھے، پھر تو اس کا معنی ٹھیک ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ زید نے اکیلے طور پہ نماز پڑھنی ہے، عمر نے اکیلے طور پہ نماز پڑھنی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا تو بندہ کہتا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کا معنی یہ بنتا، یا الفاظ اس قسم کے ہوتے کہ بندہ کہتا کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں ہی جو ہے وہ کیا کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو یہ جمع کا صیغہ ہے، بندہ ایک ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، جمع کا صیغہ کیوں لایا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم ہی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا کیا معنی؟ علماء نے بڑی خوبصورت اس کی ایک مثال جو ہے یہ دی ہے، کہتے ہیں ایک شرعی طور پر مسئلہ ہے کہ جو آدمی مختلف جنس کی چیزوں کی جو ہے بے کرے، بے واحد کے ساتھ چیزیں بیچیں اور مختلف جو ہے نا وہ چیزیں ہوں، تو ان کو کیا کر دے، فروخت کر دے، تو کہتے ہیں خریدار جو ہے وہ بعض چیزوں کے عیب پر اس کو اطلاع ہو جائے کہ اس میں بعض چیزیں ہیں جن پر عیب ہے، تو کہتے ہیں کہ اب جو خریدنے والا ہوگا اس کو اختیار ہوگا۔ اب اختیار اس کو دو طرح سے ہوگا، یا تو وہ ساری چیزیں رکھ لے گا یا پھر ساری چیزیں واپس لوٹا دے گا۔ اب یہ اختیار نہیں ہوگا کہ جو اس میں عیب والی چیزیں ہیں، خراب چیزیں ہیں، انہی کو واپس کر دے، باقی اچھی چیزیں جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لے۔ تو جب عیب پر اطلاع اس شخص کو ہو جائے گی، خریدار کو، تو اس کے پاس دو ہی اصول بنیں گے، یا تو وہ ساری چیزیں رکھ لے گا یا کیا کرے گا، ساری چیزیں واپس لوٹا دے گا۔ میں اس کی ایک مثال دوں کہ بندہ جو ہے وہ کسی کو ایک ٹوکری دے سیبوں کی، یا کیلوں کی دے دے، یا سیب اس کے اندر رکھے جائیں۔ اب سیب جو ہیں وہ سارے ٹھیک ہوں، اچھے سیب ہوں، لیکن اس کے اندر کوئی ایک، دو یا تین سیب خراب ہو جائیں، گندے ہوں، جس میں کیڑا پڑ جائے۔
اب جب ٹوکری اگلے بندے کے حوالے کی جائے گی، اب جب اس کو اطلاع ہوگی کہ اس کے اندر ٹوکری میں 2-4 سیب ہیں جن پہ عیب ہے، جن میں کیڑا لگا ہے، جو خراب ہے، اب جو خریدنے والا ہوگا اس کے پاس ہوں گے 2 اختیار۔ یا تو وہ کیا کرے گا کہ سارے سیب اپنے پاس رکھ لے گا جن میں صحیح بھی ہوں گے اور کچھ جو خراب ہوں گے وہ اپنے پاس رکھ لے گا، یا دوسرا اختیار یہ ہے وہ کہے گا یار نہیں، یہ تو اس میں خراب ہیں، میں ساری ٹوکری واپس کر دو، میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہی مثال ہے کہ بندہ مومن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندہ عجز کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، بندہ اپنی عبادت کو ناقص سمجھتا ہے، اور بندہ جب عبادت کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا، کوئی کر بھی نہیں سکتا، اور بندہ تصور کرے گا کہ یا اللہ میری ماڑی سی عبادت ہے، میری ناقص عبادت ہے، میری عبادت کے اندر عیب ہیں، یا اللہ میں اس اپنی ناقص عبادت کو انبیاء کرام، اولیاء، اصحاب رسول کی جو مقدس عبادات ہیں، جو کامل اکمل عبادات ہیں، یا اللہ میں اپنی ماڑی سی عبادت کو ان میں لپیٹ کر یا اللہ تیری بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں۔ اب جب رب کی بارگاہ میں یہ ساری عبادات جائیں گی، ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بندہ کہے گا یا اللہ میں بھی تیری عبادت کرتا ہوں، انبیاء، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آدم علیہ السلام، بلکہ فرشتے، یا اللہ ساری تیری عبادت کرتے ہیں، یا اللہ میری عبادت تو ناقص ہے، یا اللہ جو موسیٰ نے عبادت کی وہ تو کامل ہے، جو عیسیٰ نے عبادت کی وہ تو کامل ہے، جو آدم علیہ السلام نے عبادت کی وہ تو کامل ہے، جو تیری فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ تو کامل ہے، یا اللہ جو نبیوں کے سردار نے عبادت کی وہ تو عبادت کامل ہے، یا اللہ میں اپنی ناقص عبادت کو ان کی عبادات میں لپیٹ کر یا اللہ میں تیری بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں۔ اب جب رب کی بارگاہ میں بندہ کی عبادت پہنچے گی اور ہماری عبادت میں نقص ہوگا، اب جب رب کی بارگاہ میں جائے گی نا، یا تو رب کیا کرے گا، ساری قبول کرے گا، اور جب رب قبول کرے گا تو ہماری ناقص عبادت جو ان عبادات میں لپٹ کر جائے گی وہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ یا دوسری چیز کیا ہے کہ رب ساری عبادت کو واپس موڑ لے گا، لیکن اہل ایمان کا یہ نظریہ ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس عبادت میں عیسیٰ، موسیٰ اور انبیاء کی عبادات ہوں، اور بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہو، رب یہ کبھی نہیں کرے گا کہ حضور سید المرسلین، نبیوں کے سردار کی عبادت رب کی بارگاہ میں پہنچے اور رب اس عبادت کو واپس لوٹا دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو رب جب اپنے یار کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اپنی بارگاہ میں رکھے گا، تو انہی میں سے ہماری ناقص عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں ان کے توسل سے قبول فرما لے گا۔ تو اس لیے بندہ کیا کہتا ہے، ایاک نعبد، مطلب ہم تیری ہی کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ تو بندہ جب بھی عبادت کرے اپنی عبادت کو ناقص سمجھے اور یہ تصور کرے کہ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کی ہے، تو میں اپنی عبادت کو انہی میں لپیٹ کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں۔ اب اس کے اندر مزید سمجھیے، ایاک نعبد، عبادت میں جو دوسری چیز یہ ہے کہ عبادت بندہ کرے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، بس یہی ہماری عبادت جو ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہوگی، کہ بندہ یہ نظریہ کرے کہ بس میری جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے۔ تفسیر نعیمی والوں نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر، تو رو رہے تھے، تو ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں، پتہ نہیں میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھنے یا سچے یا جھوٹے، اس میں وہ کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے، بزرگوں نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں پڑھا ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر میرے دل کے اندر ذرہ بھر بھی یہ چیز ہوئی کہ دل کے اندر غیر خدا ہوا، تو اللہ کی طرف سے کہیں یہ آواز نہ آ جائے کہ اے کم بخت انسان، تجھے شرم حیا نہیں آتی
کہ اللہ کہے گا میری بارگاہ میں کھڑا ہے، اور مسجد رب کہے گا میرے گھر میں کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے، تو کیسے میری عبادت کرتا ہے؟ دل میں کسی اور کی پوجا کرتا ہے اور تو کہتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ ہم خاص تیری ہی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ دوسری چیز عبادت کے اندر صوفیاء نے جو لکھا، صوفیاء کرام کے نزدیک عبادت وہی کامل ہے جس میں فقط اللہ کی رضا مقصود ہو، کہ میری اس عبادت سے اللہ کریم جل جلالہ راضی ہوگا۔ اگر جنت کی طلب یا دوزخ سے بچنے کے لحاظ سے عبادت کی تو صوفیاء کہتے ہیں جنت اور دوزخ کا جو مرحلہ ہوگا وہ تو کب ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جب دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت قائم ہوگی، قیامت کے مراحل میں سے یہ جنت اور دوزخ ہے، تو پھر تو بندہ اپنی عبادت کا جو نتیجہ ہو وہ تو قیامت کے دن ہی دیکھے گا نا۔ اگر جنت کی طلب کے لیے عبادت کی تو پھر جنت تو مرنے کے بعد جب ہم اٹھیں گے تو قیامت کے دن ہوگا، اسی وقت پتہ چلے گا کہ جنت جو ہے وہ میرے نصیب میں ہے یا نہیں۔ یا اگر بندہ کہے کہ میں عبادت کرتا ہوں جہنم سے بچنے کے لیے، دوزخ کی آگ سے میں بچ جاؤں، تو دوزخ کی آگ سے کب بچے گا؟ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ہزاروں سال گزر جائیں گے، قیامت کا جب دن قائم ہوگا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تب پتہ چلے گا بندے نے جہنم میں جانا ہے، جنت ملے گی، جہنم سے آزادی بھی ملی ہے یا نہیں ملی۔ تو صوفیاء کہتے ہیں جنت کی طلب بھی دنیا کی ختم ہونے کے بعد قیامت کے دن پتہ چلے گا، جہنم کی آگ سے آزادی کے لحاظ سے اگر کسی نے نیت کی عبادت کی، اس کا علم بھی قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن اگر نیت کی کہ یا اللہ میں عبادت کر رہا ہوں تیری رضا کے لیے، تو پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا نا رب کی رضا کا، وہ قیامت کے دن نہیں ملے گا، رب دنیا میں اس بندے کو یہ نتیجہ، یہ مقام عطا کرے گا کہ رب تم پر کتنا راضی ہے۔ تو اس واسطے صوفیاء کہتے ہیں کہ عبادت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ میرا رب جو ہے وہ میری عبادت پہ راضی ہو جائے۔ اس پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ غنی ہے، سب سے بے پرواہ ہے، تو اسے اپنے بندوں کی عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بندوں کو کیوں حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں؟ بلا وجہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بندوں کو عبادت کی مشقت میں کیوں ڈالا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رب کو ہرگز 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 ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم خود اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم عبادت کریں، اور عبادت کے ہی ذریعے ہم اللہ کریم جل جلالہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ ہم خود اس چیز کے محتاج ہیں، اور ہمیں خود اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں؟ عبادت کریں۔ رب ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ اب اس کی مثال بڑی خوبصورت دی ہے کہ قالین یا قیمتی بستروں پر بیٹھنے کے قابل وہی شخص ہوگا جس کے جسم پر گندگی نہیں ہوگی، جس کا جسم پاک و صاف ہوگا وہی قالین پہ بیٹھے گا، اچھے بستر پہ بیٹھے گا۔ تو کہتے ہیں عبادت رحمت کا پانی ہے، جب ہم عبادت کریں گے تو یہ عبادت ہمارے ظاہر ہمارے باطن کو پاک کرے گی، یہ ہماری روح کو پاک کرے گی۔ تو قیامت کا دن جب ہوگا تو جنتی فرش اور جنتی بستروں پر وہی لوگ بیٹھیں گے جنہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو پاک و صاف کیا ہوگا۔ تو ہمارے من تن کو طہارت، ہماری روح کو طہارت تب نصیب ہوگی جب عبادت کا جو رحمت کا پانی ہے ہم نے اس کو اپنے اوپر ڈالا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا عبادت کر کے اور عبادت کے رحمت کے پانی سے طہارت حاصل کرنا، اس میں ہماری غرض ہے، ہم اس چیز کے محتاج ہیں۔ رب ذوالجلال کو ہماری عبادت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور رب ذوالجلال جل جلالہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں خود ضرورت ہے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر پہنچیں۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے تو مزید جو چیزیں ہیں اس حوالے سے ملتی ہیں کہ عبادت کا جو تعلق ہے وہ انسان کی جو ہے نا نیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم عبادت جو ہیں وہ صرف اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت کو لکھا
آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل جلالہ نے سب سے پہلے زمین کو پیدا کیا۔ جیسے ہی اللہ کریم جل جلالہ نے زمین کو پیدا کیا نا تو زمین تھر تھرانے لگی، زمین کانپنے لگی۔ اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی تو اللہ نے فوراً پہاڑ کو پیدا فرما دیا۔ جیسے ہی پہاڑ کو پیدا کیا وہ جو زمین کا تھر تھرانا تھا، وہ کانپنا تھا، وہ سارا بند ہو گیا۔ پہاڑ اوپر آیا، پہاڑ چونکہ وزنی تھا تو زمین کی جو تھر تھراہٹ تھی وہ ساری بند ہو جاتی ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک بڑی طاقت تو نے رکھی ہے پہاڑ کے اندر، پہاڑ سے بڑھ کر تو نے کسی چیز کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ اللہ نے کیا کیا، فوراً لوہے کو پیدا فرما دیا۔ جیسے لوہا آیا اس کو پہاڑ کے اوپر چلایا گیا، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ رزہ ہو جاتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے بڑی طاقت رکھی ہے لوہے کے اندر، لوہے سے بڑھ کر یا اللہ تو نے کسی چیز کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ اللہ نے کیا کیا، فوراً آگ کو پیدا کر دیا۔ جیسے ہی آ گئی لوہے کو آگ کے اندر ڈالا گیا، لوہا نرم ہو جاتا ہے، موم ہو جاتا ہے، پتلا بن جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے بڑی طاقت رکھی آگ کے اندر، آگ سے بڑھ کر یا اللہ تو نے کسی چیز کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ اللہ نے فوراً کیا کیا، پانی کو پیدا فرما دیا۔ اب جیسے ہی پانی آیا تو آگ کے اوپر پانی کو ڈالا گیا تو فوراً جو آگ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے بڑی طاقت رکھی ہے پانی کے اندر، پانی سے بڑھ کر تو نے کسی چیز کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کیا کیا، فوراً ہوا کو پیدا کر دیا۔ سیلاب کا بہت بڑا ریلا آ رہا تھا، جیسے ہی پانی کا ایک جھونکا آیا، پانی کی ہوا آئی، سارا ریلا پانی کا ایک طرف ہو جاتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تو نے سب سے زیادہ طاقت جو رکھی ہے وہ ہوا کے اندر رکھی ہے، ہوا سے بڑھ کر یا اللہ تو نے کسی چیز کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ ایمان سے بتائیے کتنی طاقت ہے آگ کے اندر، کتنی طاقت پانی کے اندر، لوہے کے اندر، پہاڑ کے اندر، اور آخر میں ہوا کے اندر۔ لیکن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تو نے سب سے زیادہ طاقت جو رکھی ہے وہ ہوا کے اندر رکھی ہے، ہوا سے بڑھ کر یا اللہ تو نے کسی چیز کے اندر طاقت نہیں رکھی۔ رب نے کسی نئی چیز کو پیدا نہ کیا، اور رب نے بڑا خوبصورت کلمہ ارشاد فرمایا، جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، فرمایا فرشتوں سب چیزوں کی طاقت اپنی جگہ، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان سب سے بڑھ کر میں نے طاقت اس بندے کے ایمان کے اندر رکھی ہے جو عبادت اس نظریے سے کرتا ہے کہ بس مجھ پہ میرا اللہ راضی ہو جائے، جو میری رضا کے لیے عبادت کرتا ہے۔ تو ایسے اشخاص، ایسے بزرگان دین صوفیاء جن کی زندگی کا مقصد تھا کہ وہ زندگی کی ہر نیکی، چاہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہوتا، صدقات و خیرات کے ساتھ ہوتا، درس و تدریس کے ساتھ ہوتا، واعظ و تبلیغ کے ساتھ ہوتا، تو ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ ہماری اس عبادت سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو ان کے ایمان کی جو طاقت ہے، نہ وہ طاقت رب نے پہاڑ کو عطا کی ہے، نہ وہ طاقت اللہ نے لوہے کو عطا کی ہے، نہ وہ طاقت اللہ نے آگ کو عطا کی ہے، نہ پانی کو عطا کی ہے، نہ ہوا کو عطا کی ہے۔ جو طاقت اللہ کریم جل جلالہ نے اس بندے مومن کے ایمان کو عطا کی ہے جو عبادت اس نظریے سے کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ کیا ہو جائے، راضی ہو جائے۔ آگے اللہ رب العزت جل جلالہ کیا ارشاد فرماتا ہے، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، کہ یا اللہ ہم کیا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور یا اللہ ہم کیا کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ سے مدد مانگنا اہل ایمان کا شیوہ ہے، مسلمان ہیں، ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ہی مدد مانگی جاتی ہے۔ لیکن جب غیر خدا سے مدد مانگی جائے، چاہے اس کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ اللہ کے ماں سوا جو برگزیدہ ہستیاں ہیں وہ اپنی طاقت سے مدد کرتے ہیں، اور جیسے رب مدد کرتا ہے ویسے وہ مدد کرتے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں لیا جاتا۔ اس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء جب ہماری مدد کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کیا کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، رب کے اذن سے، رب کی اجازت سے، رب کے فضل و کرم سے، رب کے محتاج ہو کر، چاہے انبیاء، چاہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہوں، رب کے محتاج ہو کر، رب کے فضل و رحمت
کہ محتاج ہو کر وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں۔ شرک تو تب بنتا کہ جب حقیقی طور پر کوئی مدد کرنے والا ہوتا۔ حقیقی طور پہ جو مدد ہے وہ صرف اللہ کریم جل جلالہ کی ہی ذات سے ہے۔ باقی جو استعانت کا مسئلہ ہے مخلوق کے اعتبار سے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس کا ایک ہی جواب دیں گے، کوئی بھی جو مدد کرتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی عطا سے ہی کیا کرتے ہیں؟ ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو پھر شرک کیسے بن جائے گا؟ اب دیکھیے کہ جب کوئی شخص ہماری مدد کرتا ہے، اگر اس میں مدد کی طاقت ہی نہ ہوتی یا اس کے دل میں رحم ہی نہ ہوتا تو پھر وہ مدد کیسے کرتا؟ اب جب اس کے اندر طاقت موجود ہے تو وہ اس کو طاقت کس نے دی؟ اللہ کریم نے عطا کی ہے۔ اس کے دل کے اندر رحم کس نے ڈالا؟ رب نے ڈالا ہے۔ تو سمجھ آ گئی کہ وہ تو اللہ کا محتاج ہے، مدد لینے میں بھی اس کے دل میں جو رحم ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو وہ بندہ ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اس سے بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق خدا جب ہماری مدد کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے ہی مدد کرتے ہیں، اور ان کی مدد حقیقت میں اللہ کی ہی مدد ہوتی ہے۔ یہ ایاک نستعین پہ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا درس ہوگا، سبق نمبر 5، اس میں مفصل بات کی جائے گی۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔